اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، آج بھی لاک ڈاؤن کے نام پر کراچی کے اندر اسی مذاق کا سلسلہ جاری ہے جس کو نافذ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی جانب سے کیا گیا کہ شام 6 بجے کے بعد کاروبار بند ہو جائے گا اور 8 بجے کے بعد اگر کوئی سڑکوں پر غیر ضروری طور پر گھومتا پھرتا یا نکلتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو فوری طور پر قانونی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے گا اور اس چیز کے اوپر سختی سے امپلیمنٹیشن کی باتیں کی گئی۔ لیکن یہاں پر صورتحال اس کے کافی برعکس دکھائی دیتی ہے۔ 1 سال قبل لگائے جانے والے لاک ڈاؤن میں اور موجودہ لاک ڈاؤن میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ اگر میں بات کروں، گزشتہ روز مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد صاحب کی جانب سے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے واضح طور پر ایک بات کہی کہ جی یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس صورتحال کو جوڑا جا رہا ہے تعصب سے، یعنی کراچی سمیت وہ علاقے جو کہ سندھ کے شہری علاقے تصور کیے جاتے ہیں ان تمام علاقوں کے اندر جہاں جہاں پر اردو بولنے والوں کا کاروبار موجود ہے صرف ان علاقوں میں سختی کی گئی ہے، لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے، اور جہاں پر دوسری قومیتوں کے لوگ جو ہیں وہ کاروبار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس میں بہت سے بلوچ پاڑے موجود ہیں اور بنگالی پاڑے موجود ہیں جس کے اندر کاروبار اب بھی کھلا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو یہ دوہرا رویہ سندھ حکومت کی جانب سے اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور آفاق احمد صاحب واضح طور پر یہ بھی کہہ گئے کہ جی آیا ضلعی انتظامیہ ہو یا پھر سندھ پولیس کے افسران ہو، ان کی جانب سے اس لاک ڈاؤن کے سہارے پیدا گیریوں کے جھنڈے گاڑنے کا سلسلہ بھی اب تک جاری ہے۔ دوسری جانب کراچی میں اسٹریٹ کرائم بھی کافی عروج پر دکھائی دیتا ہے۔ آئے روز اس قسم کے واقعات کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ماضی کے اندر دیکھنے میں آتا تھا کہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا اسٹریٹ کرمنلز کا کہ 2 لوگ آتے تھے، ایک موٹر سائیکل پر سوار ہوتے تھے، آتے تھے، موبائل چھینتے تھے، والیٹ چھینتے تھے، دفع ہو جاتے تھے۔ لیکن اب صورتحال اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے کہ اب مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ڈکیتیاں مارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اور گزشتہ روز کراچی کے کچھ علاقوں سے یہ اطلاعات بھی موصول ہوئیں کہ بزرگ شہری جن کا ایک پیر قبر میں دوسرا کیلے کے چھلکے پر موجود ہے وہ بھی ڈکیتیاں مارتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ اب اس کو صحیح معنوں میں کس چیز سے جوڑا جائے اور اس کو صحیح معنوں میں کس چیز میں مد نظر رکھتے ہوئے تصورات کے خاکے کے اندر اس کو ڈھال دیا جائے، کیونکہ آیا آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بھی کراچی میں موجود ہیں اور موصوف فرماتے ہیں کہ سندھ پولیس کراچی والوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے۔ اور دوسری بات، شیخ رشید صاحب نے آج ڈی جی رینجرز سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن شیخ رشید صاحب کے کراچی آنے کے جو صحیح معنوں میں تصورات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو بہت سارے لوگ یہ بات بھی بولتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کا کراچی آنا دراصل تاجروں کے اوپر ایک دباؤ بڑھانے کی ایک سازش قرار دیا جا رہا ہے جو کہ وفاق اور سندھ دونوں حکومتوں کے مرہون منت ہے۔ آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال کافی خراب دکھائی دے رہی ہے کیونکہ کرائم اس حد تک بڑھ گیا ہے۔ اور اگر میں بات کروں وفاقی حکومت کی تو اب تک معاشی اشاریے درست ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پرائم منسٹر صاحب ہوں، وزیر خزانہ صاحب ہوں یا پھر گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر صاحب، تمام لوگ ایک ہی بات بولتے ہیں کہ معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ جناب والا، کسی سے آپ اختلاف رکھیں یا کسی سے آپ صحیح معنوں میں اتحاد رکھیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بات جو صحیح معنوں میں تسلیم کے قابل ہے کہ اگر معیشت کے اشاریے درست ہوتے تو بے روزگاری کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ انڈسٹریز پھل پھول رہی ہیں، لوگوں کو کام مل رہا ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، صنعتوں کے اندر اتنا کاروبار موجود ہے کہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے صورتحال بہت بہتر ہوگی۔ لیکن ایک چکر اگر کراچی کے ان علاقوں کا
لگا لیا جائے جو کہ کراچی کے صنعتی علاقے تصور کیے جاتے ہیں تو بڑی بڑی فیکٹریز کے سامنے یہ بڑے بڑے بورڈ بھی آپ کو دکھائی دیں گے جس میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ بھرتی بند ہے. کیونکہ اگر صحیح معنوں میں معاشی اشاریے درست ہیں تو بے روزگاری کا یہ عالم کراچی سمیت پورے پاکستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے. اب آیا حکومت اپنے آنکڑے صاف کر کے دیکھنا شروع کر دے یا پھر صحیح معنوں میں حکومت اس بات کو تسلیم کر لے کہ جو باتیں ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں وہ دلاسے اور تسلیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ تمام باتیں گراؤنڈ ریئلٹی کے کافی برعکس دکھائی دیتی ہیں. کھلی چھوٹ کراچی کے اندر دی گئی ہے پولیس اہلکاروں کو. کبھی کوئی ایس ایچ او بزرگ شہریوں پر تشدد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, کبھی کوئی پولیس اہلکار جو ہے وہ کہیں رشوت لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہاں پر چاہے پولیس اہلکار ہو یا ضلعی انتظامیہ کا کوئی کارندہ, تمام لوگ اپنی ذات کے اندر ایک سی ایم بنے ہوئے ہیں. تمام لوگ کاروبار کھولنے کی باقاعدہ مشروط اجازت دے رہے ہیں کہ جب ہماری گاڑی یہاں پر آئے تو ایک ہرا لفافہ ان کے حوالے کر دینا, باقی کاروبار کرتے رہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اس تمام تر صورتحال کے اندر سندھ حکومت کا کردار کیا ہے؟ کیونکہ صحیح معنوں میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مقبوضہ علاقہ بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ سندھ حکومت آج اعلان کر دیتی ہے کہ کل 6 بجے سے کاروبار بند ہے. نہ چیمبر آف کامرس, نہ فیڈریشن آف پاکستان اور نہ یہ تمام تاجر تنظیمیں جو کہ تاجروں کو ریپریزنٹ کرتی ہیں, ان کے کسی ایک نمائندے سے بھی مشاورت نہیں کی جاتی. کیا آیا کل ہم 6 بجے کاروبار بند کر دیں گے تو آپ کے لیے مثبت کیا ہوگا اور منفی کیا ہوگا؟ گزشتہ روز عرفان میمن صاحب نے میرے پروگرام کے اندر ایک بھرپور دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر صحیح معنوں میں تاجروں کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے صوبائی اور وفاقی سطح پر تو صرف 6 تاجر ہی کافی ہیں کراچی کا قرضہ اتارنے کے لیے. یہ بات کڑوی ضرور ہے لیکن بات سچائی پر مبنی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے رانا گلزار تاج صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. رانا صاحب کیا کہنا پسند کریں گے سر, کیونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, تاجروں کو آن بورڈ لیا نہیں گیا, کراچی کو مقبوضہ علاقہ بنانا چاہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ محمد علی بھائی, آپ نے بلایا. دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے لاک ڈاؤن کی بات کی ہے تو لاک ڈاؤن جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے اور پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو پھر بھی بہت ریلیف ہے. آپ اگر ہمارے پڑوس ملک میں آپ دیکھیں تو وہاں تو بہت زیادہ غمگین صورتحال ہے اور بڑی وہاں مشکلات کا سامنا ہے. وہاں پہ اتنا ریلیف نہیں ہے. وہاں پر صبح 7 بجے کھولتے ہیں اور 12 بجے بند کر دیتے ہیں اور بالکل سیل کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو پھر بھی الحمدللہ صبح 5 بجے سے 6 بجے تک کا ٹائم دیا جا رہا ہے اور عوام سے بار بار ریکویسٹ کی جا رہی ہے, التجا کی جا رہی ہے, عاجزی کی جا رہی ہے کہ خدا را اس بیماری کو بیماری سمجھیں اور آپ مہربانی کریں, کوپریٹ کریں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, حکومت کے ساتھ بھی بالکل. لیکن افسوس کہ کوئی شخص سمجھنے کو تیار نہیں ہے, کوئی شخص اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. تو بار بار آپ تمام میڈیا نے بھی اس پر آگاہی پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں اور تمام لوگوں نے مطلب پولیٹیکل جماعتوں نے بھی اس پہ آگاہی چیزیں اور مولانا علماء حضرات نے بھی. تو ہماری قوم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تاجر حضرات کی بات کی, ایسی بات ہرگز نہیں ہے. تاجروں کو بھی آن بورڈ رکھا جا رہا ہے. اب کیونکہ تاجروں کی صورتحال اس طرح ہے کہ ان کی تنظیمیں اتنی ہیں کہ جتنی تو مارکیٹیں نہیں ہیں, اتنی ان کی تنظیمیں ہیں. تو گورنمنٹ نے بھی ایک اپنی لسٹ بنائی ہے تو ظاہر ہے اس میں اس طرح بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ 50 مارکیٹ ہیں تو ان کا ایک الائنس بن گیا اور ان کا ایک سربراہ ہے. تو اس طرح انہوں نے بھی ایک لسٹ بنائی ہے. تو ان تاجروں کو آن بورڈ رکھا جاتا ہے اور
ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جی آپ اپنی مارکیٹیں بند کرائیں اور اس کا یہ ٹائم اور یہ شیڈول ہوگا، تو بالکل کمشنر کراچی بھی میٹنگ کرتے ہیں، سی ایم صاحب جب میٹنگ کرتے ہیں تو تاجر آن بورڈ ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی صاحب نے آپ سے کہا کہ بھائی آن بورڈ نہیں لیا گیا، تو اگر وہ رہ گئے ہوں میٹنگ میں تو ان کو موقع ملا، انہوں نے اپنا اظہار خواہش کا کیا کہ جی مجھے بھی رکھتے، تو بالکل اگر وہ اس اہل ہیں اور ان کی کیپیبلٹی ہے تو ان کو بھی آن بورڈ رکھا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رانا صاحب صحیح معنوں میں دیکھیں، یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا سر، تاجروں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ضلع انتظامیہ کے لوگ بھی رشوت اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پولیس اہلکاروں کی کارستانی ہے، تو سر آپ مسلسل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھیے دوسری بات، تاجروں سے گزارش ہے کہ تاجر اپنی کمپلسیٹ کی بات تو کرتے ہیں، اچھا تاجر ہیں کر رہے ہیں، لیکن تاجر جو ان کے پاس دہاڑی دار ملازمین کام کرتے ہیں وہ ان کو کمپلسیٹ نہیں کرتے، اچھا ان کو وہ بہت برا بیہیویئر ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے مزدوروں کے ساتھ، تو کیونکہ مزدور کی کون سنے گا؟ تاجر تو میٹنگ میں میڈیا پہ آ کر اپنا رونا رو رہے ہیں، لیکن مزدور نہ اس کی میڈیا سنے گی، نہ اس کا تاجر سنے گا، نہ اس کی حکومت سن رہی ہے، کیونکہ مزدور ہے بیچارہ۔ تو تاجروں کو چاہیے کہ ان کا خیال کریں، بالکل جب ان کا خیال پیپلز پارٹی نے کہا ہے نا سر مزدوروں کی جماعت ہے، تو سننا تو چاہیے نا پیپلز پارٹی کو۔ بالکل سننا چاہیے، میں نے آپ سے گزارش کی کہ بالکل مزدوروں کا خیال رکھنا چاہیے اور مزدوروں کی جماعت کیا، سعید غنی صاحب وزارت کس بات کی لے کے بیٹھے ہیں؟ مزدوروں کی جماعت ہے اور ہمارا قیام بھی ہاری مزدوروں اور کسانوں کے لیے، ہم غریبوں کی ہماری پارٹی ہے، ہمارا منشور ہے اور بالکل ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب بات آئی ضلع انتظامیہ اور پولیس، دیکھیے ضلع انتظامیہ کہیں پر بھی صوبائی گورنمنٹ نے کسی ضلع انتظامیہ کو یہ ہدایت نہیں دی کہ آپ چندہ اکٹھا کریں، آپ لوگوں پہ زبر کریں، آگاہی مہم چلائیں۔ یہ تو سر بالکل تسلیم کرنے والی بات ہے کہ ہدایت وہاں سے نہیں آئی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن سر چیک اینڈ بیلنس بھی وہاں سے ہونا چاہیے۔ بالکل 100% یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اور جب تک کسی بھی چیز کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا اس کی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکتی۔ کارکردگی بہتر اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کی نگرانی صحیح ہوتی ہے، تو حکومت سندھ کو چاہیے کہ وہ ہر چیز پر نگرانی کریں اور چیک اینڈ بیلنس کریں، اور جب تک پولیس ہے اگر کوئی ایسے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، چاہیے کا کیا مطلب ہوتا ہے سر؟ بالکل ان کو کرنا ضروری ہے، کوئی پالیسی کوئی اقدامات کچھ تو بنائے ہوں گے نا سر آپ نے؟ بالکل ہر چیز موجود ہے، میں نے آپ سے کہا کہ ہر چیز موجود ہے۔ جب پولیس کو دیکھیں نا، پولیس کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور جس علاقے میں ایس ایچ او یا کوئی بھی پولیس والے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ وہاں سے ہٹایا جائے، اور جیسے ہی کمپلین ملتی ہے اس کی تحقیقات ہو اور اس کو فوری ہٹایا جائے، کیونکہ عوام کو ریلیف ایسے ہی دیا جاتا ہے۔ عوام کو ریلیف ایسے نہیں دیا جاتا کہ زبر وہ غلط کر رہے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ اگر کہیں پر پولیس چندہ لے رہی ہے، پولیس عوام پر تشدد کر رہی ہے، چندہ بہت مقدس لفظ ہے سر، بھتا لے رہی ہے پولیس، جی میں نے آپ سے کہا بھتا لے رہی ہے سر، تو یہ قابل مذمت بات ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ غلط ہے۔ حکومت سندھ کو اس پر فل ایکشن لینا چاہیے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ قرار واقع سزا دی جائے، کیونکہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ رانا گلزار تاج صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر چلیں ٹھیک ہے، جو بات میں نے کی ہے، جو بات آپ نے جواب مجھے دیا، چلیں ٹھیک ہے، ایک حد تک عوام مطمئن ہو بھی جائے، ناقدین کو کیا جواب دیں گے؟ سر مصطفیٰ کمال صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں پیپلز پارٹی کی بدسلوکی کی انتہا ہو چکی ہے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ فرماتی ہیں سندھ ایسا ضدی بچہ ہے جو زیادہ حق لینے کے باوجود بھی خوش نہیں ہے۔ کیوں خوش نہیں ہے سر؟ آپ لوگ اتنے ضدی ہوئے ہیں؟ فردوس عاشق اوان آپا کی بات کیا کی جائے، جی وہ تو خود ہی کل یہاں ہمارے پاس تھی، کل وہ ہمارے پہاڑے پڑ رہی تھی، آج وہ وہاں پہاڑے پڑ رہی ہیں، ان کی تو بات کا جواب دینا میں تو نہیں سمجھتا کوئی بہت اچھی بات ہے، یا وہ کوئی، کیونکہ اس لیے کہ یہ لوگ، ان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ تو صبح اٹھ کر جس کی تعریف کریں گے ان کو اپنی سیٹ پکی کرنی ہے۔ ظاہر عمران خان نے ان کو رکھا اسی لیے ہے کہ جی آپ صرف میری تعریف کریں، باقی کچھ نہیں ہے، وہ سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ہے آپ نے۔ حصے کی جہاں تک بات ہے، خان صاحب میں یہ سمجھ رہا ہوں
کہ جب سے وہ برسر اقتدار آئے ہیں تو وہ تو اعلان خان ہیں, وہ تو اعلان کر رہے ہیں, دیا کب ہے؟ اگر انہوں نے کچھ دیا ہے تو وہ حساب بھی مانگے نا. انہوں نے تو دیا ہی کچھ نہیں, وہ تو اعلان کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, دیتے تو کچھ نہیں ہے. وہ کانوں کو سننے کے لیے تو بہت اچھی بات لگتی ہے کہ جی اتنے ارب کا اعلان دے دیے, اتنے ارب دے دیے. ارے بھائی دیو بھی تو کانوں کو سننے کے لیے بہت اچھی بات ہوتی ہے. خان صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, پوری قوم مطمئن ہے خان صاحب سے, واہ کیا بات کی ہے. لیکن خان صاحب رزلٹ تو بتائیے. فردوس آپا آپ رزلٹ تو بتائیے, کیا خدمت کی, کیا پیسے دیے. سندھ میں, بلوچستان میں تو آپ نے حشر خراب کر دیا. آپ جو پیسے ہیں پنجاب میں دے رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں دے رہے ہیں. سندھ کو تو آپ نے نیگلیکٹ کر کے چھوڑ دیا. سندھ پہ تو آپ نے اپنے وزراء کی فوج چھوڑ دی کہ جی آپ صرف اپنی توبوں کا رخ سندھ پہ رکھیں اور آپ اور کچھ نہ کریں, اور میں اعلان کرتا رہوں گا اور آپ تنقید کرتے رہیں. تو یہ قابل مذمت بات ہے. فردوس آپا یہ تو بتا دیجئے کہ آپ نے دیا کیا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ذرا شیخ صلاح الدین صاحب بھی مجھے ایم کیو ایم پاکستان سے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ شیخ صلاح الدین صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتانا پسند کریں گے سر, کراچی کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے, کراچی کے اندر لاک ڈاؤن بھی لگا ہوا ہے, تاجر بھی پریشان ہے, اور اسی دوران عامر خان صاحب نے بھی ایک لطیفہ سنا دیا ہے کہ کراچی کو صوبہ بنانے کی تحریک ہم چلائیں گے. سر کافی دیر کر دی سر آپ لوگوں نے اس ایگریشن کو دکھانے میں. السلام علیکم, بہت شکریہ علی بھائی. دیکھیں ایک تو یہ کہ یقیناً یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ اس وقت کراچی کے اندر جو معاملات ہیں اور جو پیپلز پارٹی کا متسبانہ جو ایک وہ رویہ رکھا ہوا ہے انہوں نے جی, وہ تو سب کے سامنے آیا ہے اور کھلی کتاب کی طرح ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے پورے پاکستان کا اس وقت جو ایس او پیز ہیں, یقیناً ایک ایسی بیماری ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کھیل کیا ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ سندھ حکومت, پیپلز پارٹی کی حکومت کیا کر رہی ہے, جو تاجروں کو پریشان کیا ہوا ہے. اور یہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل جو ہے وہ فائن کے نام پر, بھتے لینے کے نام پر سب کو سرگرم کیا ہوا ہے, چاہے ڈی سی ہو, چاہے اے سی ہو, چاہے پولیس ہو, دیگر ادارے کے لوگوں. انہوں نے صرف اور صرف کراچی کو نشانہ بنایا ہوا ہے. تقریباً چاہے وہ کوئی بھی ہو کراچی کا اردو بولنے والا, مہاجر ہو, یہاں شہری ہو, اس کو تنگ کیا ہوا ہے. پورے سندھ کے اندر اگر تنگ کیا ہوا ہے تو صرف اور صرف جو ہے وہ جو کراچی کا اردو بولنے والا اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا. علی بھائی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر 70% ٹیکس ادا کرنے کے بعد ہم اس جو ہے مظالم کو جھی رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ صوبہ تو بنے گا, کیونکہ جس طرح یہ دیوار پہ لگایا جا رہا ہے پوری قوم کو. آپ یہ دیکھیں, میں اس وقت یقین کریں علی بھائی, جو میرے اندر اس وقت جو غصہ بھرا ہوا ہے اس وقت, کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام کو جس طرح پریشان کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ کراچی کے عوام کو, اور اس کو کس پاداش میں, صرف اس لیے کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہاں پر یہ طوفان بدتمیزی مچائے ہوئے انہوں نے یہاں پر جو ہے جو حالت کی ہوئی ہے سب کی. یہاں دکانیں, لوگوں کا جو ہے کاروبار ختم کر دیا گیا ہے, کاروبار ختم ہو گئے ہیں لوگوں کے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پورے پاکستان کا ہب ہے, کراچی اکنامک ہب ہے, اس کی وجہ سے ساری چیزیں چل رہی ہیں. میں تو آپ کے توسط سے میں فیڈرل گورنمنٹ سے خاص طور پہ کہوں گا کہ بھائی یہ پرانی جو جس طرح سے کراچی کو جو ہے پہلے فیڈرل کے حوالے کیا گیا, فیڈرل کے انڈر اس میں چل رہا تھا, یہ یا تو اگر یہ صوبہ بنتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, جمہوری طریقے سے بنائیں اس کو, نہیں ہوتا ہے تو یہ پورا جو ہے کراچی جو ہے فیڈرل کے انڈر چلے جائے, وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن ایک بات ہے شیخ صلاح الدین صاحب, آپ صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں, صوبہ بنانے کے لیے بہت ساری سیاسی جماعتوں کو متفق ہونا پڑے گا, جو کہ اتنا آسان نہیں ہے. اکیلے ایم کیو ایم پاکستان صوبہ نہیں بنا سکتی, معذرت کے ساتھ. دوسری بات یہ, آپ کہہ رہے ہیں وفاق کے حوالے کر دو. سر وفاق کے تو نمائندے, سب سے بڑے وفاق کے جو سربراہ ہیں وہ تو پرائم منسٹر صاحب ہیں, آ کے یہاں اعلان کرتے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. تو اگر کراچی وفاق کے پاس چلا بھی جاتا ہے سر, تو کوئی یہاں پر دودھ اور شہد کی نہروں کی کھدائی بھی شروع نہیں ہوگی سر, بہنا تو دور کی بات ہے. علی بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سندھ گورنمنٹ کی جو اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا رویہ ہے, جو ان کے پاس ایک جمہوری, ظاہر سی بات ہے کہ 18 امینڈمنٹ کا ایسا مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا, جبکہ ہم نے 18 امینڈمنٹ کو بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہم نے خود کام کیا اس کے اوپر. ہم چاہتے تھے کہ یہ جو جتنی بھی جو اختیارات ہیں وہ ڈیوالو ہو کے نیچے کی طرف آ جائیں, اور اس ڈیوالویشن کے اندر نیچے بلدیات کے اندر بھی چلے جائیں چیزیں. لیکن انہوں نے سب کے سب کہتے ہیں نا, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا,
وہ الگ مسئلہ ہو گیا, اور یہ ساری چیزیں ہماری وہاں پھنس گئیں, اور اس کے بعد ہم جو ہے یہاں سب تماشے دیکھ رہے ہیں, سب تباہ ہو جائیں, سارے جو ہے ہاسپٹل تباہ ہو جائیں, اسکول تباہ ہو جائیں, یہ ساری یونیورسٹی تباہ ہو جائیں. ان کے لیے تو یہ ہے کہ مطلب حیدرآباد کی ایک یونیورسٹی کے لیے انہوں نے کتنا ادھم مچایا. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کہتے ہیں ان کے منسٹر, ایجوکیشن منسٹر, کہ ہماری لاش کے اوپر گزرنا پڑے گا اگر آپ نے یونیورسٹی کا نام لیا. یہ تو ان کی حالت ہے. میں وہ برے الفاظ نہیں استعمال کر سکتا, ورنہ یقین کریں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان کے لیے جو آج الفاظ استعمال کروں. انہوں نے جو ہے کراچی کو کیا سمجھا ہوا ہے, جس کو دیکھو سونے کی چڑیا سمجھا ہوا ہے. وہاں سے لوگ جو ہے ٹرانسفر کے آرڈر لے کے آتے ہیں دوسرے اداروں کے, وہ بھی یہاں پہ آ کے جو ہے مزے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, صلاح الدین بھائی آپ میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا. رانا صاحب کیا جواب دینا پسند کریں گے؟ سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے معاملے پہ بھی آپ لوگوں نے بولا لاش پہ بنے گی, تو سر یہ رویہ. ماشاءاللہ صلاح الدین بھائی بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور غصے میں ہیں. صلاح الدین بھائی ایسی بات نہیں ہے, اور ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے حیدرآباد یونیورسٹی کا افتتاح کیا تھا. تو افتتاح تو ہو چکا ہے یونیورسٹی کا, لیکن پرائم منسٹر سے یہ بھی تو پوچھئے کہ وہ جگہ کہاں ہے, کہاں جب جگہ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے افتتاح کر دیا پرائم منسٹر صاحب نے. تو مذاق پرائم منسٹر صاحب نے کیا, سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے, جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات, آپ ماشاءاللہ کافی دن بعد بلی تھیلے سے باہر نکل آئی اور پھر وہی قوم پرستی کی باتیں شروع کر دی گئی. تو سیاست اس ماحول کو فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کو بیس بنا کر اور شہر کو لاسانیت میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ قابل مذمت بات ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے. بات کس تناظر میں کہہ رہے ہیں رانا صاحب, کلیئر کر دیں دیکھیے, جب آپ محاذیر اردو اسپیکنگ دیکھیے, بات پوری کراچی ایک ہے. یہاں یہ جب آپ ایک طرف اس کو ہب قرار دیتے ہیں, یہ پاکستان کی ماں ہے, یہاں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, تو آپ پوری کراچی کی بات کریں. آپ محاذیر اور یہ چیزیں دیکھیے, جب یہ دلوں میں نفرت پھیلتی ہے, شہر کے اندر پھر کوئی نیا روپ جائے گا. مہربانی کریں ایسی گفتگو سے آپ اجتناب برتیں. اگر کہیں کوئی کوتاہی غلطی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ یہ بات جب کہتے ہیں کہ یہ اردو اسپیکنگ, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تمام زبان بولنے والوں کی جماعت ہے. اور آپ نہیں سمجھتے محرومیاں ہیں؟ دیکھیں, میں نے پھر وہی گزارش کی کہ محرومیاں کیوں نہیں ہیں, بالکل. وہ تو کہہ رہے ہیں دیوار سے لگا دیا سر, اور دیوار سے لگائیں گے تو لوگوں میں اشتعال پھیلے گا, اور پھر اس قسم کے بھی اسٹیٹمنٹس آئیں گے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. صلاح الدین بھائی جو کہہ رہے ہیں ایسی ہرگز بات نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ان کی ایک جماعت ہے, اور ان کو یہ کچھ بولنے کے لیے جو ان کے فالوور ہیں وہ اس بات کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے, لیکن ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ صلاح الدین بھائی کو سوچنا چاہیے. سیاسی آدمی ہیں اور بڑے پرانے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اور ان کو سیاسی پہلو میں بات کرنی چاہیے. اور بالکل ان کی جماعت متحدہ قومی مومنٹ ہے, اور وہ کوئی ایک قومی جماعت ہے, وہ کوئی ایک زبان بولنے والوں کی جماعت نہیں ہے. تو ان کو, لیکن وہ بدقسمتی ہے کہ وہ پھر اسی اپنی روش پہ آ رہے ہیں جو کہ ایک جیسا کہ اردو اسپیکنگ کی جماعت ہے. تو متحدہ قومی مومنٹ جو ہے ایک بڑی جماعت ہے, اور اس کی پورے مطلب متحدہ ہے, تو وہ پورے پاکستان صوبے کا مطالبہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل, اگر وہ صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور انتظامی بنیاد پر, یہ تمام لوگوں کی متفقہ رائے ہونی چاہیے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ بننا چاہیے تو بالکل انتظامی بنیادوں پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ ہونا چاہیے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی, یہ آپ کی ذاتی رائے ہے پارٹی؟ میری تو ذاتی رائے ہے. پارٹی کے تو اپنی لائن آف ایکشن آئے گی. تو انہوں نے آ چکی ہے, وہ کہہ رہے ہیں سندھ دھرتی کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے ہم. دیکھیں, نہیں, میری بات سنیے. دھرتی تو پاکستان ہے نا سر. دیکھیں, ہم بالکل پاکستان پہلے, اور پاکستان کا صوبہ سندھ ہے, پنجاب ہے, خیبر پختونخوا ایک حصہ ہے ملک کا. دیکھیں, میں نے گزارش کی کہ پہلے پاکستان, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادتوں نے قربانی دی ہے اس پاکستان دھرتی کے لیے. تو ہمارے لیے پاکستان پہلے عزیز ہے. پاکستان زندہ باد. اور پاکستان کے لیے ہمارے جتنے ورکروں نے کوڑے کھائے ہیں, جتنے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں, اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس آئین کی سپرویسی کے لیے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے. اور مہربانی ہے, ہم نے کبھی پاکستان اینٹی کام نہیں کیا.
ٹھیک ہے، میں ایسا کوئی لفظ نہیں کہوں گا جس سے صلاح الدین بھائی کو برا گزرے، صلاح الدین بھائی کی دلاداری ہو۔ صلاح الدین بھائی، میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو کووڈ کا معاملہ ہے، آپ عوام کے اندر بیداری پیدا کروائیں، آپ عوام کے اندر ایک مہم شروع کریں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ اپنے فالوور کو کہیں کہ جی یہ ایک برا وقت ہے، اس وقت سے نمٹنے کے لیے آپ ساتھ دیں، کیونکہ انٹرنیشنلی طور پر ہے، خالی پاکستان میں نہیں ہے۔ آپ اس کووڈ کو بہانہ بنا کے آپ لوگوں کو روڈ پہ لانے کی بات کر رہے ہیں۔ ملک اس وقت کس زوراہے پر ہے؟ پوری دنیا کی جو صورت حال ہے، روڈ پہ لانے کی بات نہیں کی نا، انہوں نے تو 27 تاریخ کو ان کی ریلی تھی، انہوں نے ملتوی کر دی۔ دیکھیں جی، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا، یہ تہش دلانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ میں کل محترم آفاق بھائی نے جو بات کی، دیکھیے آفاق بھائی نے جو بات کی ہے، ان کو بھی ایک موقع ملا۔ دیکھیے یہاں پر جب سب کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ اردو اسپیکنگ کے ساتھ الگ سلوک ہے اور دوسری زبان والے کے لیے الگ سلوک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم مینڈیٹ نہیں ملا۔ کیوں نہیں جناب؟ کراچی میں بھی پیپلز پارٹی کے ایم پی ایم این ایز ہیں، آپ کے پاس مینڈیٹ تھا، آپ کا مینڈیٹ کسی اور کے پاس چلا گیا، آپ کیوں گیا؟ آپ کے لوگ تھے، کیوں ووٹ دیا؟ دوسری طرف چلا گیا نا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ووٹ دے یا نہ دے، ہمارے لیے وہ محترم ہے، جو ووٹ نہیں بھی دے گا وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے۔ چلیں اس کا میں جواب لوں گا، شیخ صلاح الدین صاحب کی طرف میں بڑھوں گا، لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ذرا مجھے بتائیے گا شیخ صلاح الدین صاحب لائن پر ہیں؟ اچھا شیخ صلاح الدین صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ صلاح الدین صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل آ رہی ہے۔ جی صلاح الدین صاحب فرمائیے گا۔ سر رانا صاحب کی پوری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی محرومیاں نہیں، آپ اشتعال کی باتیں کر رہے ہیں، انتشار کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس ٹائم پر یہ وقت نہیں ہے وہ باتیں کرنے کا۔ علی بھائی، رانا گلزار صاحب کے لیے میرے دل میں احترام ہے جی، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ پیپلز پارٹی سے میں صرف اور صرف جو اس وقت سندھ گورنمنٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے رانا گلزار صاحب سے کوئی پرسنل نہیں ہے، ایک تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں۔ اچھا، اس وقت جو پوزیشن ہے علی بھائی، بات یہ ہے کہ یہاں پر دکانداروں کو ڈنڈوں سے مارے، ان کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کے باہر پھینک دیا ہے۔ صرف یہ کراچی میں ہو رہا ہے، ٹھٹا میں کہیں نہیں ہوا، لاڑکانے میں کہیں نہیں ہوا، سندھ کے دوسرے شہروں میں کہیں نہیں۔ ابھی آپ فون کر کے کسی کو چیک کروائیں، دکانیں ساری کھلی ہوئی ہیں۔ یہ کووڈ صرف کراچی میں آیا ہوا ہے؟ کراچی کے لوگ پچھلے 1-1.5 سال سے پوری ایس او پیز کی پابندی کر رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ابھی جو عید کے بعد ہی بڑھا ہے، تو وہاں سے پہلے یہ سب ٹرانسپورٹ بند ہونی چاہیے تھی دوسرے شہروں کی، وہاں سے جو کچھ بیماریاں ضرور آئی ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر دیکھیں یہاں یہ کیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر صرف پیسے کمانے کا ہوتا ہے۔ ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ہیئر ڈریسر، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کیوں دکان بند کی؟ یار مجھے ضرورت تھی۔ کہنے لگا بھائی میں 1500 روپے ہفتے کے نہیں دے سکتا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ یار یہ ہو رہا ہے، میں خود پریکٹیکلی اس کے اندر مجھے لوگوں کا پتہ لگا نا۔ اب یہ بات کر رہے تھے ہمارے رانا گلزار صاحب، یار ایک بات بتائیں مجھے، کبھی سندھ سیکریٹریٹ جا کے دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی اردو اسپیکنگ وہاں دیکھا ہے کیا؟ ہم جو بول رہے ہیں، کیا ہم نے یہ کوٹا سسٹم رائج کیا تھا؟ اگر کوٹا سسٹم اتنا ہی اچھا ہے تو پورے پاکستان میں کیوں نہیں رائج ہوتا؟ ہر شہر میں کیوں نہیں رائج ہوتا؟ صرف یہ کراچی والوں کے لیے کہ کراچی کے شہری اپلائی نہ کریں، کراچی کے شہریوں کو آپ روزگار نہیں دیں، یہ بیچارے اپنا کام دھندا کریں، ان کی دکانوں کو آپ سیل کر دیں۔ اور لیکن یہ جس صورتحال کی قطع کلامی معاف صلاح الدین صاحب، ذرا جس صورتحال کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں سر، یہ صورتحال تو وفاقی اداروں کے اندر بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ کے پی ٹی میں نوکریاں آتی ہیں تو وہاں پر کراچی کا ڈومیسائل نہیں چلتا سر، تو یہ شکوہ آپ علی زیدی صاحب سے یا خان صاحب سے بھی تو کریں نا۔ نہیں دیکھیں، یہ میں بتاؤں، یہ پورے جتنے صوبے ہیں نا ہمارے، اس پورے صوبے کے اندر صرف سندھ کا واحد صوبہ ہے جہاں پر یہ ڈفرنس ہے کہ شہری اور دیہی کا۔ یہ کسی اور جگہ نہیں ہے، لاہور میں نہیں ہے، یہ پنجاب میں نہیں ہے، کے پی کے میں بھی نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ہے، کسی بھی جگہ نہیں ہے۔ وہ جو گورنمنٹ کا جو ایک پورا آتا ہے نا، جو فیڈرل گورنمنٹ کا، اس میں جو ہوتا ہے وہ شہروں کا ضرور ہوتا ہے کہ اتنا جو ہے وہ سندھ کو دینا ہے، اربن کو، اور اس کا اتنا جو ہے کے پی کو دینا ہے، اتنا پنجاب کو دینا ہے، اتنا بلوچستان کو دینا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ یہ الگ ہے کراچی، یہ جو مسئلہ ہے نا سندھ کا، یہ بالکل انٹائرلی از ڈفرینٹ۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے ہر شخص کہ یہ والا جو مسئلہ ہے وہ تو اوپر کا تو وہ مسئلہ ختم بھی ہو چکا ہے، لیکن یہاں کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک جاری ساری ہے۔ آپ بتائیں نا، چاہے پولیس دیکھ جتنے ادارے اٹھا کے دیکھ لیں، چلے میرے ساتھ وزٹ کریں، آپ کو میں بتاتا ہوں ایک جگہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ بھائی ہمیں خدا نہ خواستہ ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے، ہمیں تو نفرت میں ڈال دیا گیا ہے۔ بھائی ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان بنایا تھا نا، ہمارے سے زیادہ کون محبت وطن ہو سکتا ہے؟
وہ اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو صرف اور صرف یہاں پر دیکھیں نا، جو ہمارے لوگ جب وہاں سے آئے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ کیا وہ مسروقہ جائیدادیں ملی ہمیں جو ہمارے ماں باپ نے وہاں چھوڑی تھی، جو وہاں پہ انڈیا میں چھوڑ کے آئے تھے، کیا ان کے عوض میں ان کو ملی؟ اس کو بھی اس میں بھی صلاح الدین صاحب تھوڑا سا ذرا توقف کیجیے گا، ایک چیز کی میں نشاندہی کرتا چلوں سر. علی بھائی ایک چیز اور سن لیں تھوڑی سی، علی بھائی ایک چیز اور تھوڑی سی سن لیں اس میں. دیکھیں ایک تو یہ کہ سندھ کے اوپر جو اس وقت قابض ہے نا، یہ سندھی نہیں ہے، یہ سندھی نہیں ہے، یہ وہ بلوچ ہیں جو قابض ہیں یہاں پر. یہ سندھی، عام سندھی بیچارہ اس کو بھی نہیں پتہ ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں، جتنے نام ہیں نا، جتنے ان کا خاندان بتا دوں گا، یہ وہ بلوچ ہیں جو قبضہ گیر ہیں بیسیکلی، اوپر سے نیچے تک. میں ایک نام بتا سکتا ہوں، ایک فیملی بتا سکتا ہوں. لیکن صلاح الدین بھائی آپ ذرا توقف کیجیے گا سر. میں ایک شخصیت کی نشاندہی کرتا چلوں سر. وہ پہلے آپ کی جماعت میں تھے، بعد میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے. نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے میری پروگرام میں بیٹھ کے ایک بات بولی تھی کہ اگر ایم کیو ایم کو اتنا ہی دکھ تھا، اتنا ہی یہ کوٹا سسٹم کھٹا کرا تھا، تو مشرف دور کے اندر تو سر سکہ چلتا تھا، تب مشرف صاحب سے کہہ کے ختم کرا لیتے. کوٹا سسٹم اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں. علی بھائی وہ کوٹا سسٹم ختم ہو چکا ہے. وہ والے میں بتا رہا ہوں ابھی بھی آپ کو کہ میرے ساتھ کوئی بھی آ کے ٹی وی ٹاک کر لے، وہ کوٹا سسٹم دوسرا ہے. یہ صرف لوکل ہے. لوکل جب ختم ہوگا جب ہماری سندھ کے اندر میجورٹی ہوگی. یہ بدقسمتی ہے کہ کراچی جیسے علاقے جو کہ جس میں 3000 کی جو آبادی ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ یہاں پہ پاپولیشن کتنی ہے. ایسی پاپولیشن میں بڑے بڑے ملک ہیں جس کے 40 صوبے ہیں. ان کو تو پتہ نہیں کیوں موت پڑتی ہے لوگوں کو کہ مطلب اس صوبے بنانے سے. بھائی سندھ کا جو انٹیریئر ہے وہ ہمارے سے چھوٹا ہے، لیکن انہوں نے 10 لاکھ میں ایک سیٹ کی ہوئی ہے. کراچی کے سینٹرل، میں جس جگہ 2 بار منتخب ہوا ہوں، 5.5 لاکھ کا ایک جو ہے وہ حلقہ ہے، جبکہ وہاں پر جو ہے 10 لاکھ میں ایک حلقے بنائے ہوئے. یہ ڈیلیمیٹیشن کے معاملات کیے ہوئے انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان سے مل کر. یہ ساری چیزیں، یہ ناانصافیاں ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو روکنی پڑیں گی، ورنہ یہ جو معاملات جس نہج پہ جا رہے ہیں یہ پھر کسی سے نہیں سنبھلیں گے. یہ چلے ٹھیک ہے. شیخ صلاح الدین صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا. رانا صاحب کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے سر؟ کیونکہ حالات اس نہج پر پہنچ گئے. صلاح الدین صاحب اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جی سنبھلیں گے نہیں پھر مستقبل قریب میں. بھائی شیخ صاحب جو اپنا موقف دے رہے ہیں بالکل اپنے پوائنٹ آف ویو پہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ ایم کیو ایم عرصہ ایک زمانہ اقتدار میں رہی، تو کیا ایم کیو ایم نے کوٹا سسٹم پر کبھی اسمبلی میں ریگولیشن جمع کرائی؟ کبھی نہیں کرائی. کیا ایم کیو ایم نے کہا کہ ان کا موقف تھا کہ ہم 5ویں قومیت تسلیم کرائیں گے؟ جی کرائی؟ نہیں کرائی. کیا ایم کیو ایم نے کہا کہ جی ہم صوبے کی جو آج بات کر رہے ہیں، تو کیا ایم کیو ایم جب اقتدار میں تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھی، مشرف کے ساتھ بھی تھی، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھی، کیا صوبے کی بات کی؟ نہیں کی. جب اقتدار سے باہر آئے تو ایم کیو ایم کو 5ویں قومیت بھی یاد آ رہی ہے، صوبہ بھی یاد آ رہا ہے، کوٹا سسٹم بھی یاد آ رہا ہے، تمام وہ چیزیں یاد آ رہی ہیں، کیونکہ اب وہ اقتدار سے صوبے میں باہر ہیں. تو جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو محترم وہ چیزیں کیوں یاد نہیں آتی، اس پر کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ دیکھیے کوئی تو امپلیمنٹ ہو، کوئی تو گفتگو ہو اس وقت جس کو آج کنٹینیو کیا جائے کہ جناب دیکھیے ہم اقتدار میں تھے اور ہم نے اس پر آواز اٹھائی اور ہم نے اسمبلی کے اندر بھی ریگولیشن جمع کرائی، ہم نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی ہے اور ہمارا موقف وہی ہے. تو آپ نے اس وقت تو کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا. آج آپ کو قوم کا درد بھی یاد آ رہا ہے، آج آپ کو ساری چیزیں یاد آ رہی ہے. محض یہ ایک سیاسی ایشو ہے جس کو آپ نے پردے پشت ڈال دیا کیونکہ آپ کے پاس عوام میں جانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ جو ٹوٹی پھوٹی من گھڑت خستہ باتیں ہیں ان کو آپ ابھارنے کے لیے ایک بات مجھے بھی بتا دیں نا سر، آگے بلدیاتی انتخابات آئیں گے، آگے جنرل الیکشن آئیں گے، تو پاکستان پیپلز پارٹی والے جب حلقے میں جائیں گے تو کوئی ایک بزرگ شہری کھڑے ہو کے بولتے کہ میرے بیٹے کے پاس اس لیے نوکری نہیں ہے کیونکہ کراچی کا ڈومیسائل ہے، پیپلز پارٹی والے جواب کیا دیں گے؟ دیکھیے عوام ہے، اچھا عوام سوال کرتی ہے اور ہم عوامی لوگ ہیں، ہمیں اس کو جواب دینا ہے، اس کو مطمئن کرنا ہے. جواب کیا دیں گے سر؟ دیکھیے میں نے آپ سے بات کر رہا ہوں نا، نوکری کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے نوکری جو ہے بالکل اتنی نوکریاں نہیں ہیں جتنی ہمارے پاس پڑھے لکھے نوجوان ہیں. یہ کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیے اتنی نوکریاں سرکار کے پر نہیں ہوتی. دیکھیے اگر کسی کے ساتھ زیادتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زیادتی نہیں ہوئی ہوگی، نہیں میں یہ جملہ نہیں کہوں گا. عدالت میں 2 مقدمات اس معاملے پہ لے کے چل رہے ہیں کہ وہاں سے بلا کے ڈومیسائل بنا کے اور پھر
بھرتی کر دیا جاتا ہے. یہ ایسا پہلی بات تو یہ میرے ان کے لیے نوکریاں ہیں سر. میں نے کیا کہا پہلے میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے. اگر ہے تو یہ غلط ہے. کراچی کے لوگوں کو ان کا حق یہیں دیا جائے اور پیپلز پارٹی کا بھی یہ موقف ہے. اگر کسی شخص نے یہ کیا ہے ذاتی حیثیت میں تو یہ قابل مذمت ہے, لیکن پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ کسی کو نہیں کہتی کہ جی آپ یہ کراچی کے لوگوں کو کہیں اور دیں اور حیدرآباد کے لوگوں کو کراچی میں لا کے دیں. ایسا نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. شیخ صلاح الدین صاحب سر کنکلوڈ کر دیجیے گا, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے سر. انہوں نے بالکل تردید کر دی ہے, وہ کہنا میرے نالج میں نہیں ہے اور اگر ہے تو میں کنڈیم کرتا ہوں. 10,000 نوکریاں ایک ساتھ دی گئی ہیں اور ساری کے ساری جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کو دی گئی ہے. جعلی ڈومسائل پہ ہمارے جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں جتنے کیسز اس وقت پینڈنگ میں, اگر وہ کھلیں گے آہستہ آہستہ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے نا کہ جو ہم یہ کر رہے ہیں پولیٹیکل, بھائی ہمیں نہ پولیٹکس کرنے کا شوق ہے, نہ سیاست کرنے کا شوق ہے, نہ ہمارے باپ دادا کی جو ہے یہ جاگیریں ہیں یہاں پر. آپ صرف اور صرف کراچی کو اس کا حق دیں. ایم کیو ایم کا ہم کل بند کر دیتے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں بھائی کوئی پارٹی واٹی کی. دیں اس کا حق کراچی کے لوگوں کو, دیں ان کو نوکریاں, دیں وہ ساری چیزیں جو ہم مانگ رہے ہیں, ہم جو کہتے رہے ہیں, جس کے لیے پوری ایم کیو ایم بنی تھی. بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے نہیں دی. وہ وجہ یہی تھی کہ ہمیں اسمبلی کے اندر ہماری وہ میجورٹی نہیں تھی کہ ہم وہ پاس کرا سکتے تھے. لیکن جو کام کر سکتے تھے ہم نے کیے, اور اس میں صرف اور ایک ہی بندہ تھا جو جنرل مشرف صاحب کا, جو صدر مشرف, جس نے ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا, جس نے کراچی کے لوگوں کو ان کا حق بھی دلایا. انہوں نے جو پرپورشنیٹ ہمارے طے ہوتے تھے انہوں نے وہ پرپورشنیٹ چیزیں ہمیں دی. لیکن صلاح الدین صاحب ایک سوال یہاں پر آپ سے بھی یہی بنتا ہے جو سوال میں نے پیپلز پارٹی والوں سے کیا. سر صحیح معنوں میں ایم کیو ایم کا نمائندہ جب جائے گا آگے الیکشن کے اندر تو سر اس سے بھی سوال ہوگا کہ کافی دیر سے آئے ہو بیٹا, کافی پہلے آ جانا چاہیے تھا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے جو اس وقت سچویشن ہے پورے پاکستان کی وہ آپ کو پتہ ہے. پچھلے الیکشن میں جو معاملات ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے. جس طرح سے تحریک انصاف کو جو یہاں پر سیٹیں دی گئی وہ آپ کو پتہ ہے, اور جو انہوں نے ڈیلیور یہاں کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. کوئی ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے اس پورے معاملات کے اندر. ہم ابھی تک وننگ پوزیشن کے اندر ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں اگر دیوار سے لگایا گیا لیکن اس وقت بھی ہم وننگ پوزیشن میں. انشاءاللہ کل آپ صاف اور شفاف ایمانداری کے ساتھ الیکشن کرائیں گے, ایم کیو ایم دوبارہ آئے گی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شیخ صلاح الدین صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے میرے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے رانا گلزار تاج صاحب. جی شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ شیخ صاحب اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو پھر حکومت سے باہر نکل کے بیٹھے نا, عوام کا مقدمہ روڈوں پہ لڑے نا. چلے ٹھیک ہے, بالکل پوائنٹ آ گیا. رانا گلزار تاج صاحب آپ باہر نکل جائیں عوام کے لیے. ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا, بہت شکریہ. رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے. آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال کافی کلیئر ہو جائے گی. لاک ڈاؤن کتنے دن رہتا ہے کتنے دن نہیں کچھ پتہ نہیں ہے, کیونکہ صحیح آوانوں میں آگے آنے والے وقتوں کے اندر صورتحال مزید گمبھیر ہو جائے گی. اسٹریٹ کرائم کو روک نہیں پاتا کوئی, اور یہاں پر اگر تاجروں کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنا کر دکانیں بند کرانے کی نوبت پیش آ جائے تو اس میں پولیس اپنی وہ کارکردگی دکھاتی ہے جو پورے سندھ میں صحیح معنوں میں سلام پیش کر دے انسان اگر اس کے مائک نہ لگا ہوا کھڑا ہو کے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.